بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں رباب زین۔ ناظرین، کل پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں مذہبی جذبات مجروح کرنے پر سری لنکن فیکٹری مینیجر کو ورکرز کی جانب سے ان پر پہلے تو تشدد کیا گیا، پھر ان کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد اب تک 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف سمیت اہم شخصیات نے اس واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس سارے واقعے کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ سری لنکن صدر سے بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے اور ان سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب، آپ نے کہا ہے کہ ہم نے معاشرے میں ٹائم بام لگا دیے ہیں، ناکارہ نہ کیا تو ایک ایک کر کے یہ پھٹیں گے۔ سر، ایک بام تو پھٹ گیا۔ دیکھیں، یہ تو واقعہ اس میں تو ہو گئی، ایک ہلاکت ہو گئی، ایک بندہ اپنی جان سے چلا گیا تو پھر میڈیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کر دیا، ورنہ اسی ہفتے 3 واقعات ہیں۔ ان میں ایک واقعہ جو ہے وہ 4 سدہ میں ہوا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے اور ایک اور واقعہ بھی اے پی میں ہوا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں، بہت گفتگو بھی ہو چکی ہے، اور مسئلہ اس سے کئی گمبھیر ہے۔ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ، وہ تو مطلب پکڑے گئے ہیں، ان کی کیا کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، لیکن اصل جو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں ہیٹرڈ، جو لوگ سوسائٹی کو اتنا زیادہ زہر آلود کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیا ہے اور کیسے ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، that is the question۔ ان لوگوں کا کوئی چودھری صاحب، you're the government، سر you're the government، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے بہتر سر کوئی ان عناصر کو نہیں جانتا جو کہ کبھی مشعل خان کا واقعہ ہو یا اس طرح کے واقعات ہوں، یہ پوری نیشنل کانفیڈنس کو شیک کر دیتا ہے۔ انٹرنیشنلی جس طرح کی باتیں پاکستان کے بارے میں ہوتی ہیں، یہ ہمارے ریاست کے مسائل ہیں۔ ڈومیسٹکلی تو جتنا بھی ہم سینہ کو بھی ماتم کریں وہ کم ہے۔ سر، یو آر دی گورنمنٹ، کیا ہمارا اس میں لانگ ٹرم کاؤنٹر نیریٹو ہے؟ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹو بنایا، 20 سال اس پہ جنگ لڑی، پھر جا کے کہیں قابو میں آیا۔ اس ایکسٹریمزم کے بارے میں ہمارا کیا سٹیٹ نیریٹو ہوگا، کیا پلان ہے ہمارا سر؟ لیکن ایک تو ظاہر اقدامات ہیں جو کہ آپ انٹیریئر سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا اقدامات لیے ہیں، وہ کیا اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے جو نیریٹو ہے، نیریٹو ہم نے تو ظاہر ہے آپ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ایکچولی قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک پوری بحث چل رہی ہے ماڈرن اسلامک اسٹیٹ کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال یا قائد اعظم کو ریفر کرتے ہیں تو بنیادی طور کے اوپر آپ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کلرجی فیصلے نہیں کرے گی آپ کی مذہبی اور سیاسی فیصلے، وہاں پہ آپ کی پارلیمان یہ فیصلہ کرے گی۔ ہم نے ایک بہت طویل عرصے میں ہمارے ہاں جو پارلیمان ہے اس نے اپنا رول اس طرح کا ادا کرنا اس طرح سے نہیں کر سکی، جو بھی وجوہات ہوں، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک بہت انکریز ہے۔ پھر ظاہر ہے ہم سب لوگ اپنے کہتے ہیں نا پرزنرز آف جیوگرافی بھی ہیں۔ ہمارے یہاں افغانستان کے اندر ایک طویل لڑائی ہوئی، اس کے بھی اثرات ہمارے آئے، پھر ہم اس کی وجہ سے ہم ایک ارریگولر کانفلکٹ میں رہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی آتا ہے الٹیمیٹلی۔ شوئی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے جو بات شروع میں کی کہ انٹیریئر سے پوچھا جائے گا کہ اقدامات کیا ہیں، یہ بات درست ہے کہ جو ٹیکٹیکل مووز ہیں، جو آج کی، کل کی، اگلے ہفتے کی، اگلے مہینے کی مووز ہیں، وہ تو انٹیریئر منسٹری اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کر رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت جس کے آپ سپوکس پرسن ہیں، کوئی اس میں لانگ ٹرم پلان بھی بنا رہی ہے؟ ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس کے اوپر اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، یہ جو بلاسفیمی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اس کے اوپر کوئی نیشنل پلان بنانے کا آپ کی حکومت سوچ رہی ہے؟ کہیں پہ ڈسکشن ہوئی سر اس پہ؟ بڑا کمپریہنسو ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، اور اس کے اندر جو تمام یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں ان کے اوپر دونوں جو ہے وہ موجود ہیں۔ پھر ایک نیشنل اس وقت نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو کہ پارلیمان کو کل پیش ہونی ہے، پرسوں پیش ہونی ہے، سوموار کو،
اس کے بعد جو نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے اوپر بھی کافی کام ہوا ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر بھی وہ آگے لے کر کے آئیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب آپ لوگ یہ محدود کرتے ہیں نا کہ یہ حکومت کا یا ایک پارٹی کا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو سوسائٹی کا مسئلہ ہے. آپ خود دیکھیے، سب سے بڑا پرابلم تو آپ کے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ہیٹ مانگرنگ کی ہے، آپ کے اپنے ایلیمنٹس ہیں، آپ کے اندر جو میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو اس طبقے کو سپورٹ کرتا ہے، جو ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرتا ہے، اور فرینکلی آپ ان کے خلاف کوئی اقدامات آپ نہیں لے سکتے. اور جب اقدامات اگر آپ لیں گے تو آپ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے فریڈم آف ایکسپریشن خراب ہو گیا. ہر جگہ پہ ایسے لوگ موجود ہیں، میڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن بطور صحافی، اور آپ بھی صحافی رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر کسی کو ہر بات قرینے قاعدے سے کہنے کی اجازت دینی چاہیے. یہ جس ماحول کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دراصل یہی پرابلم یہ ہے کہ ہر شخص ہر بات نہیں کہہ پا رہا. لیکن اب ہمیں یہاں سے یہ بتائیے کہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ نے ان سائڈ آؤٹ ساری چیزوں کو دیکھ رکھا ہے. یہ بتائیے، ہم امید بھی باندھیں کہ ہماری سوسائٹی ایک وقت میں ریفارم ہوگی اور اس کے اندر ایسے لوگ کم ہوں گے جو کسی چھوٹی سی بات پر کسی کو نکالتے ہیں، سڑک پہ لاتے ہیں، اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کرتے ہیں، پھر اسے آگ لگا دیتے ہیں. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان لوگوں کو روک سکیں یا ان کے سلسلہ پیدائش کو روک سکیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہر ایک کو ہر بات کہنے کی آزادی ہے. یہ بات تو میں بالکل بھی آپ کی نہیں مانتا کہ پاکستان میں کوئی قدغنے ہیں، ہر شخص ہر بات جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا. پاکستان میں تو جو یہ آزادی ہے وہ فرسٹ ورڈ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ فرسٹ ورڈ میں تو اگر آپ کوئی بات اور اس طرح کی کریں گے تو آپ کو ڈیفیمیشن کا نوٹس آ جائے گا. پھر اگر آپ ہیٹ سپیچ کریں گے تو اس کے تو بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں، آپ باقی ساری عمر جیل میں گزاریں گے. پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، اور نہ قانون اگر ہے بھی تو اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. جو ریاست کا مسئلہ ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہونا نہیں. ریاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف ویو تو کوئی بھی کچھ رکھ سکتا ہے. بس آپ رکھ سکتے ہیں کہ فرانس سے ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے آپ بندوق لے کے نہیں آ سکتے کہ جناب اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا. ریاست کی عملداری جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. جو ریاست کو جو اپنی رٹ انفورس کرنی ہے پاکستان کے اندر، اور کوئی بھی ملک اس کے بغیر نہیں چل سکتا، کہ جہاں پہ یہ طے ہو کہ ایک آپ اوپینین رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اوپینین انفورس کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. وہ ایک طریقہ کار ہے جو آئین میں دیا گیا ہے، اور وہ آئین کے مطابق آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب، آپ نے یہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی ٹکنگ ٹائم بامز والی، یہ بھی آپ نے بات اسی تناظر میں کی تھی. ابھی آپ نے فرانس والا ریفرنس بھی دیا، جو کہ دھرنا آپ سے کچھ عرصہ پہلے ہوا، پھر اس کو ایک طریقے سے ڈیفیوز کیا گیا، اور وہ پہلی دفعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. تو پہلے تو سر آپ اپوزیشن میں تھے یا گورنمنٹ میں نہیں تھے، پارلیمان سے باہر تھے، تو آپ تنقید بھی کر رہے تھے، کلیئرٹی کے ساتھ بات بھی ہو رہی تھی. اب آپ کی اپنی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک اس طرح کا جس کو ڈیفیوزل آف دی ٹائم بام آپ کہتے ہیں، وہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کو بس شرگڈ انڈر دا کارپٹ کر دیا گیا. تو سر یہ اب اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز، خواہ پیپلز پارٹی ہو، اس کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا، نون لیگ کے زمانے میں بھی دیکھا، آپ کے زمانے میں بھی دیکھ لیا، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس کو کیٹر نہیں کرے گی یا کاؤنٹر نہیں کرے گی تو عوام سر پھر کیا کریں؟ کس کی طرف دیکھیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کہ یہ کوئی سیاسی جماعت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جب آپ اس کو ایک سیاسی جماعت کا یا 2 سیاسی جماعتوں کا حکومت اور اپوزیشن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو بنیادی طور کے اوپر آپ ایک فنڈامنٹل غلطی اپنے تجزیے میں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ سوسائٹی کا ہے. مثلا یہ تو ایک معاملہ ہے نا، آپ دیکھیں ایک بڑا ہی بیسک لا ہے، آپ کم عمر کی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے. یہ قانون 1926 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کی اسمبلی میں پیش کیا. اس کے بعد اب آ کے ایران اور سعودی عربیہ جیسے ممالک نے، جن کو ہم اپنے سے کنزرویٹو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک پینل آفینس ڈکلیئر کر دیا. ہماری اسمبلی نے پینل آفینس ڈکلیئر کرنے میں ناکام ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیونکہ حکومت سے اور پی ایم ایل این سے اور ایون پیپلز پارٹی سے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی یہ ہم نہیں سمجھتے، یہ کم عمر بچیوں کی شادی جو ہے یہ تو اس کے اوپر آپ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے اوپینین دیں. آپ مجھے بتائیے کہ اتنے مسئلے کے اوپر اگر پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہے تو پھر باقی معاملات کو آپ چھوڑ ہی دیجئے.
تو یہ مسئلہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، کسی حکومت اور اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس سے بہت بڑا. اچھا فواد چودھری صاحب، مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں، سعد رسول بھی ڈر رہے ہیں، رباب بھی ڈر رہی ہیں، اور آپ بھی محتاط ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم نے اس موضوع پہ صاف صاف باتیں کی تو ہمارا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا. لیکن ہم اب ایسا کیا کریں؟ آپ چھوڑ دیں، آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، آپ ایک مؤثر آدمی ہیں ہمارے ملک کے. کیا کریں ہم سب مل کے؟ کیسے آپس میں سینہ کو بھی کریں، ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں، یا کہیں بیٹھ کے سوچیں؟ سوسائٹی میں ہر ایک کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، اور وہ کردار ہمیں اپنے ادا کرنا چاہیے. اور میں کوشش کرتا ہوں جہاں پہ میں ہوں میں اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ واضح طور کے اوپر دوں. وہ کبھی ایکسیپٹ ہوتا ہے، کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ میرا پریروگیٹو صرف یہی ہے کہ میں نقطۂ نظر اپنا سامنے رکھ سکوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں. ایک ہی بنیادی شرط ہے ریاست کی. ریاست کو جو رائٹ آف وائلنس ہے، یعنی جو طاقت کا اختیار ہے، وہ واپس لینا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی ملک کا کہ ہم گروہوں میں، لوگوں میں یہ اختیار بانٹ دیں اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو موب اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنی طاقت بزور طاقت اپنا نقطۂ نظر منوانے کی کوشش کریں. یہ جو نیریٹو بنانا، یا وہ کوئی آ کے اس کو ٹھیک کرے گا، یا میں اپنی بات آپ اپنی بات، جیسا بھی آپ نے بالکل درست طور کے اوپر کہا، جب آپ اپنی بات ہی نہ کر سکیں اور لوگوں کو پتا ہو کہ اگر میں بات کروں گا جو کسی کو پسند نہیں آئے گی اور آ کے وہ مجھے مار دے گا، تو یہاں پہ پھر بات کون کرے گا؟ لہٰذا ریاست کی جو امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں، وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ طاقت استعمال کرنے کا حق واپس لے. اور یہ جو ہمارے ہاں گروہ ہیں ان کو جو ہے وہ نکیل ڈالی جائے. اب وہ کیسے اور کہاں کیسے کیا جائے، اس کے اوپر کیسے آگے بڑھا جائے، ابھی تک ہمارا ریکارڈ کو اچھا نہیں. ہاں فواد، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کم از کم مکالمے کی سطح پہ، آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ اس ریاست کے بیانیے کے محافظ ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اپنی حیثیت میں سب لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، بند کمرے میں بٹھا دیں، اس کو لائیو نہ کریں، بھائی سر پھاڑو، بات کرنا سیکھو، بات کرو، تاکہ کسی نتیجے پہ ایک متفقہ ریاست کا بیانیہ اس قسم کے لوگوں کے خلاف ترتیب دیا جا سکے؟ اے پی ایس کے سانحے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں ایک کمرے میں بیٹھی، اس کے بعد انہوں نے اپنا سر جوڑے اور ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہی کیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کی جائے. امپلیمنٹیشن میں ہمیں جو سیریسنس ہونی چاہیے ہمیں وہ دکھانی ہوگی، اور جو ہم نے اصول نیشنل ایکشن پلان میں طے کیے ہیں ان کے اوپر اگر ہم عمل درآمد کر سکیں تو یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی ریاست کو ایک مستحکم ریاست بنانے کا. ادروائز تو ظاہر ہے پھر ہم کمزور سے کمزور تر ہوگی. لیکن لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا فواد چودھری صاحب، ہم نے دیکھا ریاست ہماری معاہدے کرنے کو ترجیح دیتی ہے بجائے اس کے قانون نافذ کرنے کو. آپ بھی ایک ایسے مذاکرات کے حامی ہیں جو پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، آپ ان کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. کیا ہمیں یہ ہمارے جو قول و فعل کا تضاد ہے، ہمیں یہ ختم نہیں کرنا ہوگا؟ آپ بطور حکومت اس کا آغاز کر سکتے ہیں اور بطور ریاست بھی اس کا آغاز ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے معاملات میں جو شاید مجھے معلوم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوں گی. لہٰذا جو بھی لڑائی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور اسٹریٹجی کے مطابق آپ آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آخری جو نتیجہ ہے اس کے نتیجے میں ریاست مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی. کوئی ایسا مذاکرات نہیں کرنے چاہیے جس سے ریاست کمزور ہو، اور ہر وہ چیز اور ہر وہ ٹیکٹ کرنا چاہیے جس سے کہ ریاست مضبوط ہو. لہٰذا اگر کسی معاملات کے اوپر آپ کو اس میں تقویت ملتی ہے اسی اصول کو، تو آپ اس کو استعمال کریں گے، جہاں پہ نہیں ملتی آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. یہ جو معاملات ہیں ظاہر ہے پیچیدہ ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی، ریاست کا صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ ہے
کہ طاقت کا اختیار پرائیویٹائز نہیں کرے، وہ اپنے پاس رکھے. اب وہ چاہے مذاکرات سے آتا ہے، چاہے وہ لڑائی سے آتا ہے، چاہے وہ کسی اور ٹیکٹ سے آتا ہے، یہ کام وہ ریاست کو کرنا ہے. اس کے علاوہ باقی دیکھیے نیریٹو بنانا یا باتیں کرنی یا کوئی اور، اگر پوائنٹ آف ویو کوئی اور آ سکے گا تو نیریٹو بنے گا نا. پوائنٹ آف ویو کوئی اور آ ہی نہیں سکے گا تو کیسے نیریٹو بنے گا؟ لہٰذا ریاست پہلے جان اور مال کی حفاظت یقینی بنائے گی، اور یہی واحد کام ہے انفورسمنٹ آف لا. اس کے علاوہ ریاست کا اور کوئی کام نہیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، اس موضوع پر ہم بریک کے بعد ڈیٹیل گفتگو بھی کریں گے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے جو بات فواد چودھری صاحب نے کی وہ بہت اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا اختیار جو ہے وہ ریاست کو ہی ہونا چاہیے. جب اختیار جو ہے گروہوں اور چند افراد تک چلا جاتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات معاشرے میں بڑھ جاتے ہیں. اس کی اب روک تھام کس کو کرنی ہے، خود حکومت کو یا مل کر پورے بطور معاشرے کا یہ فرض؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم ٹیلی ویژن پر جو یہ مکالمہ کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں آنے والے بہت سے خیالات کو روک بھی رہے ہیں، ہم ڈر بھی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم حکومت سے ڈر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گروہوں سے ڈر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتھوں سے ڈر رہے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں اس دفتر سے باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ کو یہ خوف ہے، ساتھ کو یہ خوف ہے. تو سب سے پہلے تو یہ مکالمہ اس طرح ٹی وی پہ ہو ہی نہیں سکتا جب آپ پوری بات نہیں کر سکتے. پوری بات، ہاں ایک فریق ایسا ہے جو پوری بات کر سکتا ہے، اچھا وہ جو کچھ بھی کہہ لے اس کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن جب آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے تو آپ فوری طور پہ آپ کو ایک کسی نہ کسی چیز کے ساتھ نتھی کر دیا جائے گا، اور پھر آپ اپنے انجام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جی سعد صاحب، اس واقعے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اختیار ریاست کو واپس تو جانا ہی چاہیے، لیکن کیسے؟ دیکھیے، میں فواد چودھری صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ، اور ویسے بھی آئین پاکستان کے آرٹیکل 256 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست کا صرف ریاست ہی ہے جو کہ ملیشیاز، جس کے پاس ملیشیاز ہو سکتی ہیں، ورنہ ہتھیار کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا. فواد چودھری صاحب کی جو بات ہے وہ اس معاہدے تک یا اس گروہ تک تو ٹھیک ہے جو اسلام آباد پہنچ گیا اور کہا کہ جب ہم اس وقت تک اٹھیں گے نہیں جب تک آپ ہماری بات نہیں مانتے. وہ تو ایک ایسا گروہ تھا جس کے پاس ڈانگ سوٹے، اور صرف وہ گروہ نہیں تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح گئے تھے، بہت سے لوگ اسی طرح جاتے ہیں. جو یہ سیالکوٹ کے اندر انسیڈنس ہوا، یہ کوئی گروہ تھوڑی ہے بھئی، یہ کوئی سارے لوگ کوئی ٹی ایل پی کے ممبران تھوڑی تھے، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہو نہ ہو. یہ تو مشال خان کی طرح یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس، تو باہر کے لوگ، تو سڑک کے لوگ، تو گلی کے لوگ، تو کوئی دکاندار، کوئی کلرک، کوئی بس میں ٹکٹیں بیچنے والا، یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں. یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہوں گے، یہ مختلف آراء سے ان کا ویسے تعلق ہوگا، مختلف مسالک سے ان کا تعلق ہوگا. سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو بلاسفمی کی ڈیبیٹ ہے اس کو ایفیکٹولی بند کر دیا. ہم نے اس کے اوپر بات کرنے بھی بند کر دیا. ڈر لگتا ہے. میں صرف ایک گزارش کرتا چلوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس پہ جانا ہے، بریک پہ جانا ہے. یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ عرصہ پہلے چلی، اب سے کچھ عرصہ پہلے چلی، لیکن اب لوگ کچھ بھول گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کرسچنز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کی تحریری طور کے اوپر لکھا گیا تھا. مولا علی علیہ السلام نے اس کو تحریر کیا تھا. اس کی کاپیز آج بھی آپ انٹرنیٹ کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں. میں اس سے صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. جب معاہدہ کر لیا، کرسچنز کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیا، تو اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے دس لیٹر کنٹینز دی اوتھ، رسول اللہ کا اوتھ given unto them, and he who disobeys that which is therein shall be considered a disbeliever and a transgressor to that whereunto he is commanded. یعنی کہ جو شخص رسول اللہ کے اس معاہدے کا جس کے تھرو انہوں نے کرسچنز کو پروٹیکشن دی، جو اس کو وائلیٹ کرے گا، اس کو اس معاہدے کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ نافرمان ہے خدا کا. لوگ اگر تھوڑا سا تعلیم حاصل کر لیں، اگر تھوڑا سا پڑھ لیں، اپنے دین کو ہی پڑھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب بائی دا وے ہمیں کسی ویسٹرن فلسفی سے نہیں نکالنا، اسلام کے اپنے نیریٹو میں سے نکالنا ہے، تاکہ لوگوں کو ٹھیک ہو گیا. جی، سیالکوٹ واقعے پر مذہبی اور سماجی حلقوں نے بھی شدید مذمت کی ہے. اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیالکوٹ کے دلخراش واقعے پر مذہبی رہنماؤں نے بھی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسلام اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت معروف عالم دین، سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی، مفتی منیب الرحمان صاحب موجود ہیں. حبیب صاحب، آپ سے کوئی بات؟ جی، السلام علیکم مفتی صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں،
اس کی بنیادی وجہ کیا صرف عدم برداشت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سیالکوٹ میں ایک انتہائی ناخوشگوار سانحہ جو رونما ہوا ہے، ہمیں سانحے کے حقائق اور تفصیلات و واقعات کا مکمل علم نہیں ہے. بہر صورت ہم اس پر تاسف کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک آئینی اور قانونی نظام موجود ہے، اگرچہ اس کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں، تاہم اس کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس سے معاشرے میں انارکی اور لاقانونیت پھیلتی ہے جو کسی بھی صورت میں ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے، اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کا تاثر منفی پیدا ہوتا ہے. پاکستان پر کئی برسوں سے ویسے بھی FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، لہذا ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نیز میڈیا پر بھی لازم ہے کہ تحقیق و تفتیش اور اس کے نتائج آنے سے پہلے کسی فرد یا گروہ کو ذمہ دار قرار نہ دیں. حضرت، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے اور اس وقت ایسا ہوا کہ مذہبی قوتیں عام طور پر ملزمان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں. خدا نخواستہ اس بار بھی تو ایسا نہیں ہوگا؟ میری گزارش یہ ہے کہ پھر میڈیا کو بھی چاہیے کہ کسی واقعے کی تحقیق اور تفتیش مکمل ہونے سے پہلے کوئی رائے قائم نہ کریں اور کسی فرد یا گروہ کو ذمہ دار قرار نہ دیں، کیونکہ یہ رویہ بھی شرعی، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے. لہذا ہم سب کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو ملک کے تحقیق و تفتیش کے معتبر ادارے ہیں، میڈیا ایک دباؤ پیدا نہ کرے بلکہ ان کو موقع دے کہ وہ آزادانہ ماحول میں بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر اس کی تحقیق کریں اور پھر تمام حقائق پوری دیانت اور امانت کے ساتھ قوم کے سامنے لائے جائیں. اس کے ثبوت اور شواہد بھی سامنے ہونے چاہیے. جب عالمی معیارات پر تحقیق و تفتیش ہوگی، ثبوت و شواہد موجود ہوں گے، مفروضوں پر بات نہیں ہوگی، تو پھر کسی کے لیے اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں رہے گا. اچھا حضرت، یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ تفتیش اور تحقیق مکمل ہو، تو اس طرح کا ایک کیس گورنر سلمان تاثیر کا قتل بھی تھا، تو اس قتل میں تفتیش اور تحقیق مکمل ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے پیچھے پولیٹیکل فورسز بلکہ مذہبی فورسز آ گئی تھی. کیا گورنر صوبے میں وفاق کا نمائندہ نہیں ہوتا؟ کیا گورنر کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ملک کے قانون اور عدلیہ کا احترام کرے؟ کیا گورنر میڈیا کو لے کر جب جیل میں جا رہا تھا اور ایک قانون جو ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس کو کالا قانون قرار دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس فیصلے کو بدلوں گا، تو کیا اس کا علانیہ یہ کام کرنا ایک آئینی عہدے پر فائز رہتے ہوئے آئین و قانون کی روح سے درست تھا؟ کیا ہمارے میڈیا نے نہایت دیانتداری کے ساتھ اس کے اس فعل کو غلط قرار دیا تھا؟ تو پھر توازن کے ساتھ ہر جہت سے بات کرنی چاہیے. صرف ایک جہت کو آپ لے لیں اور باقی اسباب کو چھوڑ دیں. کیا اس وقت کے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری نہیں تھی
کہ اپنے گورنر سے کہتے کہ آپ صوبے میں وفاق کے نمائندہ ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی تحفظ ہے تو آپ جو طریقہ کار ہے اس کے تحت صدر سے رجوع کریں، وزیر اعظم سے رجوع کریں. ایک حساس مسئلے کو آپ میڈیا میں لے کر کیسے آتے ہیں؟ تو ہم اور ہمارا میڈیا یہ بھی تو دیانتداری سے کام نہیں لیتے، یہ بھی تو غیر جانبدارانہ انداز سے معاملات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیتے، یہ بھی تو یکرخا ہو کر جو ہے بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر سب کو انصاف سے کام لینا چاہیے. جب ایک اعلیٰ آئینی عہدے پر فائز شخص غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا اور جنہوں نے اس کو مقرر کیا ہے اور جن پر اسے کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ہے وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو بے اعتدالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے نتائج ناخوشگوار مرتب ہوتے ہیں. نہیں ہونے چاہیے لیکن پھر اس کے اسباب بھی پیدا نہیں کرنے چاہیے. اچھا حضرت، آپ بار بار میڈیا کی بات کریں، یہ بتائیے گا کہ میڈیا اس واقعے میں یعنی جو سانحہ سیالکوٹ ہے اس حوالے سے تو کوئی عدم توازن کا شکار نہیں ہوا؟ اس میں تو غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے؟ میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خود ملامتی فرقہ ہم پوری قوم بن جائیں اور اپنی قوم کے منفی پہلوؤں کو اتنا ہائی لائٹ کر کے سامنے لائیں. تو ہمیں تھوڑا سا توازن سے کام لینا چاہیے اور جو تحقیق و تفتیش کے ادارے ہیں انہیں کام کرنے دینا چاہیے تاکہ غیر جانبدارانہ تحقیق کے بعد نتائج سامنے آئیں، ثبوت و شواہد کے ساتھ آئیں تو اس کے بعد بات کرنے کا جواز بنتا ہے. اچھا حضرت، میں آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے اس میں سری لنکن شہری کے اوپر فرض کریں الزام کسی درجے میں درست ثابت ہو جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک جو کیا گیا ہے یہ جائز قرار پائے گا؟ ہمارے ملک میں ایک آئینی اور قانونی نظام موجود ہے، لہذا اگر کسی شخص کے بارے میں قانون شکنی کے شواہد موجود ہوں تو قانونی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. معاشرے میں انارکی اور لا قانونیت کی فضا ہم میں سے کسی کے بھی حق میں مفید نہیں ہے. بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ نے وقت نکالا. اب حبیب صاحب، جو بات مفتی منیب الرحمان صاحب بھی کر رہے تھے، یہ بتائیے گا ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک ہسٹری ہے ان واقعات کی. دنیا میں ہمیں کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے ایسے واقعات سے؟ دیکھیے، ہر واقعے سے امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور جیسے بھی پروگرام کے آغاز میں ہمارے وزیر اطلاعات بات کر رہے تھے کہ یہ صرف ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ پی ایم ایل این کے دور میں کیا ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور میں ان تینوں جماعتوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ان سے سیاسی فوائد اٹھانے کی کوشش نہیں کرتی، اگرچہ بعض جگہ ایسا گمان گزرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اندر پرابلم کچھ ایسا ہے کہ یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی. اور ظاہر ہے جب ہمارا گھر خراب ہوگا، ہمارے گھر کے اندر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو آپ کو انٹرنیشنلی کبھی عزت نہیں ملے گی. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کتنا احتجاج کیا تھا کہ جب امریکہ نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں مذہبی رواداری کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم نے اسٹیٹ کے طور پہ کہا تھا کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے. اور آج کا واقعہ کیا، یہ جو واقعہ ہوا کل کا، یہ ہمیں کیا ثابت کر رہا ہے کہ اس نے دنیا میں ہماری عزت کروائی ہوگی؟ بالکل نہیں. اور ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمیں اس امبیرسمنٹ کا سامنا اللہ نہ کرے خاکم بادان کہ دوبارہ نہ کرنا پڑے. صاحب، ہم اس لسٹ میں امریکہ کی جانب سے شامل ہوئے جس کا اشارہ حبیب صاحب نے بھی ابھی دیا اور پاکستان نے اسے بالکل کہا کہ جناب یہ تو بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس طرح کے واقعات کے بعد ہم دنیا کے سامنے کتنا امبارس ہوتے ہیں؟
دیکھیے میں تو اس کے اندر یہ بات درست ہے کہ ہم دنیا کے اندر امبیرس ہوتے ہیں اور بہت سی باتوں کے اوپر، اس بات پہ بھی دیگر بھی بہت سی باتوں پہ، لیکن ہمیں اس میں دنیا کا پریشر نہیں ہے، نہ ہی لینا چاہیے۔ امریکہ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ریلیجس مائنورٹیز کو جج کرنے کے یا ریلیجس فریڈمز کو جج کرنے کے، وہ کوئی گولڈ سٹینڈرڈز نہیں ہیں۔ امریکہ بہت سے ایسے ممالک کو بالکل کچھ نہیں کہہ رہا جہاں پہ ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا، ہم نے بھارت میں دیکھا، دیگر جگہوں پہ دیکھا، اور بہت سے امریکہ کے اس طرح کے دوست ہیں جہاں پہ ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو امریکہ نے آنکھ بند کر لی ہے۔ ہم مڈل ایسٹ کی بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، دیگر سب سہارا افریقہ کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ کیا کہے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کس طرح کے لوگ ہیں۔ امریکہ ہمیں اچھا کہے برا کہے، دنیا ہمیں اچھا کہے برا کہے، کیا ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم اپنے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا امریکہ کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، کیا میرا بیٹا، میرا بیٹی، میرا بھائی، میرا بہن، میں اپنے آپ کو دوستوں یاروں کے سامنے خود کیسا پا رہا ہوں آئینے میں دیکھ کے، یہ بڑی بات ہے۔ میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں اور اس میں ہم جتنی بھی شرمندگی، جتنا بھی ماتم کریں وہ کم ہے۔ یہ جو بات ابھی تک ہو رہی ہے، جو رپورٹڈلی بات ہو رہی ہے کہ ایونٹ ہوا کیسے، کہ ایک کاغذ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو پھاڑا گیا یا پھینک دیا گیا، سٹیکر میں تھا، کہا جا رہا کہ ہونا تھا تو اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگوں سے پوچھنا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ واقعے کی وجہ سے نہیں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ سارے پاکستان کے طول و عرض کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے کے اندر کبھی کوئی میلاد کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مجلس ہوتی ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، جس کے ہم پوسٹر در پوسٹر پورے شہر میں، رکشوں پہ، دیواروں پہ، کھمبوں پہ لگا دیتے ہیں۔ جب وہ گزر جاتا ہے تو حبیب صاحب ان پوسٹرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ کوئی پوسٹر گرا ہوا یہاں پہ گرا ہوتا ہے، کوئی وہاں پہ، اور اس کے اوپر ہر قسم کے کلمات بھی لکھے ہوتے ہیں، تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں۔ تو ان مولوی صاحبان کو جنہوں نے وہ پوسٹر لگائے اور اس کے بعد بارش ہوئی، اندھیری آئی، پوسٹر گر گئے، کسی نے واپس جا کے نہیں دیکھا، کیا ان کے خلاف بھی یہی رد عمل ہے جو ان کے بارے میں کیا گیا، جو اس سٹیکر کو اتارنے کے بارے میں کیا گیا؟ کیا ہمارے معیار کامن ہے؟ کیا جو میلادوں کے پوسٹرز لگتے ہیں سارے ابھی ہم یہاں پہ باہر چلے جائیں، حبیب صاحب تو اکثر سروس کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پوسٹرز جو ہیں وہ کہیں پہ رول رہے ہیں، کہیں پہ گر گئے، کوئی بارش آ گئی، کوئی آندھی آ گئی ہے، جو لوگ وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا خیال نہیں رکھتے، کیا ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائیاں کریں گے یہ نوجوان؟ کیا ان کے خلاف بھی مذہبی جماعتیں اسی طرح کریں گی، یا یہ صرف اقلیتوں کے خلاف ہوگا اور مسلمانوں کے خلاف یہ والی بات نہیں ہوگی؟ بھائی صرف اگر یہی سٹیکر کسی عالم دین نے اتارا ہوتا اور کہیں پہ رکھ دیا ہوتا تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ ہم صرف اقلیتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو امریکہ کیا کہے گا، دیگر ملک کیا کہیں گے، یہ تو بات کی ہے، پہلے ہم اپنے بارے میں کیا کہیں گے، ہمارے بچے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، مجھے اس بات سے زیادہ سعد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حبیب صاحب، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایک واقعات کی سیریز ہے، آپ کے علم میں بھی وہ واقعات ہیں۔ ہم بحیثیت معاشرہ کیا تبدیل ہو نہیں پا رہے؟ ہمارا قصور ہے، حکومتوں کا قصور ہے کہ ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ میں ذرا سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم سب کا قصور ہے، ایک بالخصوص ہماری ریاست کا قصور ہے، جس میں حکومت، سب لوگ، ہمارے ٹیچر، سب لوگ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹے گھٹیا سیاسی مفاد کے لیے اپنے سلیبس میں تبدیلیاں کی۔ ہم نے انہیں وہ کچھ پڑھایا، ایسی چیزیں پڑھائی جن کی امہات کتب سے کوئی سند آپ نہیں دے سکتے۔ ہم نے اسلام کا وہ ورژن لوگوں کے ذہن میں ڈالا، ہم نے ابھی بھی ڈال رہے ہیں، اور اب بھی ڈال رہے ہیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی ڈال رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ریاست کے ہر ادارے کو ایسی چیزیں سوٹ کرتی تھیں، ایک زمانے میں سوٹ کرتی تھیں۔ مجھے اب بھی یہ پتا ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کے پیچھے کے عوامل میں 2006 میں جا کے پن پوائنٹ کر سکتا ہوں، صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری زبان گنگ ہے، میں خاموش ہوں، میں اپنی سلامتی کے لیے خاموش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مجھے پتا ہے کہ اس ریاست میں بہت سارے لوگ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، اس حکومت میں، سیاستدانوں میں، عوام میں، علماء میں لوگ ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صرف حقیقت ہے۔ میں ایک گزارش کروں، وقت کی مجھے پتہ قلت ہے، گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب
रहमतल लिल आलमीन है, जी। वो कोई रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं है। बिल्कुल। वो ये जिस क्रिश्चियन शख्स को मार दिया गया ये भी उस आलम का हिस्सा जी है साहब, जिसके साहब। ऊपर रसूल अल्लाह ठीक है, रहमत है। ठीक है। मेहरबानी करें इसके साथ ही हम ऐसे ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। दुनिया खबर की दुनिया।